کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، میرے دنیا کے رخصت ہونے کے بعد مجھے اس شرک اکبر سے ڈر نہیں ہے کہ تم خبر پرستی شروع کر دو گے، شرک کے کام شروع کر دو گے، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے، لیکن میرے گزرنے کے بعد مجھے شرک اصغر کا ڈر ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا وہ ریاکاری ہے، کہیں ہم رمضان کے روزے ریاکاری کے لیے نہ رکھوں۔ ارے اگر میں روزہ نہیں رکھوں گا جماعت والے کیا بولیں گے، مسجد والے کیا بولیں گے، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کیا کہیں گے؟ ارے روزہ نہیں، لوگ مجھے تانا دیں گے، برا بھلا کہیں گے۔ تو لوگوں کے برا بھلا کہنے کو بچنے کے لیے اپنے آپ کو روزہ رکھوانا یہ غلط ہے۔ پہلے عشرے میں ہم سب فٹ ہیں، پوری مسجد تراویح میں فل، دوسرے عشرے میں آدھی، تیسرے عشرے میں 2-3 صفحے بچ جاتے۔ الٹا ہے معاملہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا کہ جب آخری عشرے میں آپ جاتے تو عبادت کے لیے اور وقت بڑھا دیتے، اور زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے۔ کتنا؟ فرمایا وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اللہ کے نبی پوری رات جاگتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، نہ صرف آپ خود جاگتے بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ تو میں آخری میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ایسے غربا مساکین کو تلاش کریں اور ایسے گھروں کو 2-3 ہزار کا راشن پہنچا دیں۔ کتنا بڑا آپ کو فائدہ ملے گا، اور سامنے والے کا گھر کتنا خوش ہو جائے گا۔ اور رمضان کے مہینے میں جب کھائیں گے اور ان کے زبان سے کوئی دعا آپ کے حق میں نکل جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آپ کا بیڑا پار کر دے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج۔ قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رمضان کا مہینہ، رمضان اصل میں ہمارے پاس جب آتا ہے تو ایک مہمان کی طرح آتا ہے۔ دیکھیے، جب ہمارے گھر کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے، کچھ تصور کیجئے، کوئی ہمارا رشتہ دار کہتا ہے کہ میں آپ کے گھر ہمارے فیملی کو لے کر کے آ رہا ہوں،
یا کوئی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے گھر لڑکا دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، لڑکی دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، تو آپ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس آنے والے مہمان کو خوش کرنے کے لیے اپنے گھر کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، گھر کی تیاری کی جاتی ہے، سامان جو الٹ پلٹ ہو چکا ہے اس کو اپنی اپنی جگہ پر اچھی طرح سے رکھا جاتا ہے، تاکہ مہمان آنے والا دیکھ کر کے ہمیں یہ نہ سمجھے کہ کیسے لوگ ہیں، انہیں اپنے گھروں میں سامان رکھنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے، ایسا نہ سمجھے۔ تو اس لیے ہم گھر کی اچھی طرح سے تیاری کرتے ہیں اور مناسب حساب سے اپنی حیثیت کے مطابق یا اس سے بھی اچھا اس کے لیے کھانا پکوان پکا کر کے رکھتے ہیں، تاکہ وہ مہمان ہمارے گھر آ کر کھانا کھا کر خوش ہو کر کے جائے۔ تو ایک دنیا کے مہمان جب ہمارا گھر آتا ہے تو ہم اس کے لیے اتنی تیاری کرتے ہیں۔ اب یہ رمضان کا مہینہ یہ اللہ کا مہمان ہے، یہ اب ہماری زندگیوں کے اندر آ رہا ہے، تو اب ہم کیا کرتے ہیں؟ تو ہم اور آپ یہ اس کو تصور کریں کہ ایک دنیا کے مہمان کے لیے ہم نے اتنی تیاری کی، تو وہ تو رمضان اللہ کا مہمان ہے، وہ مہینہ ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے، تو اب ہم کو اور آپ کو اس مہمان کی تیاری کیسے کرنی چاہیے، اس کا عزت، اس کا احترام، اس کا استقبال کیسے ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم ہمارے اسلاف کی زندگیوں پر نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے اس رمضان کا استقبال کیسے کیا، اس مہمان کا استقبال کیسے کیا۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ دیکھیے گا، آپ نے کسی مہینے کے بارے میں مہینہ آنے سے پہلے یہ نہیں کہا کہ لوگوں دیکھو حج کا مہینہ آنا والا ہے، محرم کا مہینہ آنے والا ہے، شعبان کا مہینہ آنے والا ہے، آپ نے ایسا نہیں کہا۔ لیکن رمضان کا مہینہ جب آنے والا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے اس مہینے کی اہمیت بتائی، فرمایا صحابہ کو جمع کر کے اتاکم شہر عظیم و شہر مبارک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں خطبہ دیتے ہوئے، لوگو ایک عظیم مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ رمضان سے 2-3 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ لوگوں کے سامنے بیان فرماتے کہ لوگوں عنقریب تمہارے سامنے ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اور وہ بڑا مبارک مہینہ ہے جو تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے رمضان کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں، اور جب یہ مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لوگوں اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور فرمایا جو شخص اس کے فضل سے فیضیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اس کے فضل سے اس کی رحمتوں سے محروم ہوگا، نبی نے فرمایا کہ وہ محروم رہا۔ تو محترم حضرات، رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا استقبال فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا انتظار فرماتے تھے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ تاریخ پڑھیں گے، صحابہ کی سیرت کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ صحابہ کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس رمضان کے مہینے کی کتنی اہمیت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ 2 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول ہم اسلام کو قبول کرنا چاہتے۔ اللہ کے نبی نے ان دونوں کو کلمہ پڑھایا، وہ لوگ چلے گئے۔
کچھ دنوں کے بعد اس میں سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں جہاد میں شریک ہوا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ پھر اس کے 1 سال کے بعد جو اس کے ساتھ دوسرا آدمی آیا ہوا تھا، وہ دوسرا آدمی 1 سال کے بعد اپنی فطری موت وہ بھی انتقال کر گیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات مجھے خواب آیا کہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا، بڑا عبادت گزار، وہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہے، اور اس سے پہلے وہ آدمی جو 1 سال کے بعد انتقال ہوا تھا، جو اپنی فطری موت مرا تھا، وہ آدمی جنت میں داخل ہو گیا۔ ابھی شہید باہر ہی کھڑا ہے، اس سے پہلے وہ آدمی جنت میں داخل ہو۔ مجھے تعجب لگا کہ شہید کا مقام اتنا اونچا ہے، اس کے باوجود بھی وہ آدمی دروازے پر کھڑا ہے اور اس سے پہلے والا آدمی جنت میں چلا گیا، کیسے ہو سکتا؟ صبح ہوئی، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس خواب کو رکھا۔ اللہ کے نبی، کیا بات ہے؟ شہید تو پہلے جنت میں جانا چاہیے تھا، لیکن شہید جنت میں داخل نہیں ہوا، 1 سال کے بعد جو اپنی فطری موت مرا ہے وہ آدمی جنت میں پہلے چلے گیا، وہ کیسے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں اس پر تعجب ہوتا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول، ہاں تعجب ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سنو، وہ جو آدمی فطری موت مرا تھا، کیا وہ شہید ہونے والے آدمی کے بعد 1 سال تک دنیا میں زندہ نہ رہا؟ کہا کہ ہاں۔ کیا اس نے 1 سال جو گزارا، کیا اس میں رمضان کا مہینہ نہیں آیا؟ دیکھیے رمضان کے مہینے کی اہمیت میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ کیا وہ 1 سال جو زندگی گزارا ہے، کیا اس میں رمضان کا مہینہ نہیں آیا تھا؟ کہا کہ اللہ کے رسول، ہاں آیا تھا۔ کیا اس نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے نہیں رکھے؟ کہا اللہ کے رسول، اس نے روزے بھی رکھے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا اس نے پورے سال نمازیں نہیں پڑھی؟ فرمایا اللہ کے رسول، ہاں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس شہید کو جنت میں جانے سے پہلے اللہ نے اس کو داخل فرما دیا، اور فرمایا صحابہ سے سنو کہ اس شہید اور جو عام آدمی کی فطری موت مرا تھا، ان دونوں کے درمیان میں اتنا ہی فاصلہ ہے جنت میں جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان میں ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ اگر ہماری زندگیوں میں آتا ہے تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پچھلے سال کتنے آدمی ہمارے ساتھ اسی طرح نمازوں میں جمع ہونے والے آج وہ دنیا میں نہیں رہے، لیکن اللہ نے یہ رمضان کا مہینہ ہم کو مبارک مہینہ نصیب کر رہا ہے، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس مہینے کا احترام اور اس عزت کے بارے میں سلف صالحین صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ رمضان کے مہینے سے 6 مہینے پہلے سے دعائیں کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان۔ صحابہ دعا فرماتے تھے 6 مہینے پہلے سے، اب 2-4 دن پہلے کی 1 مہینے کی بات نہیں، 6 مہینے پہلے سے دعائیں ہو رہی ہیں، اللہ جو آنے والا رمضان ہے، اللہ وہ مبارک مہینہ ہماری زندگی میں نصیب فرما، اللہ ہماری زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرما۔ یہ دعا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ سے مانگتے تھے، اور جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تو بڑی شدت کے ساتھ عبادت کرتے، اور رمضان کا مہینہ گزر جاتا تو پھر اللہ سے دعا کرتے 5 مہینے تک، اللہ جو کچھ ہم نے رمضان میں عبادتیں کی ہیں اللہ اس کو قبول فرما لے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کی ہمارے اسلاف کے پاس بڑی اہمیت تھی، لیکن افسوس وہ اہمیت آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا جو مہینہ آنے والا ہے اس کا احترام کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آئیے محترم حضرات، چونکہ وقت مختصر سا ہے، ان رمضان کے مہینے میں ہم کو کیا اعمال کرنے ہیں۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے تو سب سے پہلے ہم اپنی نیتوں کو خالص اللہ کے لیے کر لیں، ریاکاری، دکھاوا، شہرت، اس کو سائڈ میں رکھ دیں۔
ہم روزے رکھیں گے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے رکھیں گے۔ حالانکہ نماز بھی ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ہم اللہ کے لیے دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ڈر ہے کہ کہیں شیطان ہم کو ریاکاری کے اندر مبتلا نہ کر دے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، میرے دنیا کے رخصت ہونے کے بعد مجھے اس شرک اکبر سے ڈر نہیں ہے کہ تم خبر پرستی شروع کر دو گے، شرک کے کام شروع کر دو گے، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے، لیکن میرے گزرنے کے بعد مجھے شرک اصغر کا ڈر ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا وہ ریاکاری ہے۔ کہیں ہم رمضان کے روزے ریاکاری کے لیے نہ رکھوں۔ ارے اگر میں روزہ نہیں رکھوں گا جماعت والے کیا بولیں گے؟ مسجد والے کیا بولیں گے؟ میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کیا کہیں گے؟ ارے روزہ نہیں، لوگ مجھے تانا دیں گے، برا بھلا کہیں گے۔ تو لوگوں کے برا بھلا کہنے کو بچنے کے لیے اپنے آپ کو روزہ رکھوانا یہ غلط ہے۔ روزہ ہم رکھیں گے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے رکھیں۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، کہ ہماری ہر عبادت ہوگی صرف اللہ کے لیے خالص۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں کہ روزہ ہم رکھیں گے اللہ صرف تیرے لیے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن صدقۃ یرائی فقد اشرک۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ ریاکاری کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں نماز ریاکاری کے لیے پڑھا جاتا ہے تو وہ بھی شرک ہے، روزہ دکھاوے کے لیے رکھا جاتا ہے تو وہ بھی شرک ہے، اور اگر کوئی خیرات کرتا ہے دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی شرک ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے شرک اصغر سے ڈر ہے۔ تو رمضان شروع ہونے سے پہلے ہم اپنی نیتوں کو خالص اللہ کے لیے کر لیں۔ اللہ میں رمضان میں جو بھی نمازیں پڑھوں گا صرف تیرے لیے پڑھوں گا۔ ارے دن سال کے 11 مہینے نہیں پڑھتا تھا، رمضان میں بھی نہیں پڑھوں گا تو گھر والے باتاں کریں گے، دوست باتاں کریں گے کہ ارے رمضان میں نماز کو نہیں آ رہا۔ تو ایسا دوستوں کے ڈر سے، گھر والوں کے ڈر سے نہیں بلکہ خالص اللہ کے لیے ہمیں عبادت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں۔ دوسرے نمبر پر جب ہم رمضان میں داخل ہوں تو رمضان کے جو روزے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم تمام ایمان والوں پر فرض کر دیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، ہم نے تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے ہیں۔ یہ صرف تمہارے اوپر نہیں، تم سے پہلے جتنی امتیں آئی تھیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اور آپ کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص روزے کا انکار کرتا ہے، اسلام کا یہ 5واں رکن ہے، اسلام کے 5 پلر ہیں، اس میں سے ایک آخری پلر جو ہے وہ رمضان ہے، روزہ ہے۔ اگر کوئی شخص روزے کا انکار کرتا ہے میں روزہ نہیں رکھوں گا، انکار کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق وہ کافر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص روزے کا تو انکار نہیں کرتا لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے روزہ ترک کرتا ہے، بغیر کسی عذر کے روزے کو چھوڑ دیتا ہے، بیمار بھی نہیں ہے، شوگر بھی نہیں ہے، ہارٹ پیشنٹ بھی نہیں ہے، کوئی مرض نہیں ہے، بغیر کسی مرض کے، بغیر کسی عذر کے رمضان کے روزے کو چھوڑ دیتا ہے تو بہت بڑا گناہ گار ہے۔ اسے چاہیے کہ فوراً وہ اللہ سے توبہ کرے، اس لیے کہ ان کے لیے اللہ رب العالمین کے نزدیک جو روزہ جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے خواب دکھلایا گیا، جہنم کا نظارہ مجھے کرایا گیا، تو میرا گزر جہنم کی ایک بہت اونچی پہاڑی پر ہوا۔ میں وہاں جا کر کے دیکھتا ہوں تو اس اونچی پہاڑی پر کچھ لوگ ہیں جو لٹک رہے ہیں الٹے،
الٹے لٹک رہے ہیں، پیر اوپر کی طرف ہیں، سر نیچے کی طرف ہیں، لٹک رہے ہیں، ان کے جبڑے پھٹے ہوئے ہیں اور ان کے منہ سے خون ٹپک رہا، اور ان کے آہ و گرہ وزاری کو دیکھ کر جہنمی پریشان۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، انہیں کیوں اتنی سزا دی جا رہی؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے رسول آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں، کیا فرمایا؟ آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھا کرتے۔ اللہ اکبر! جو لوگ رمضان کا روزہ بغیر کسی عذر کے بیمار ہیں، اللہ نے خود رعایت دی ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اگر بیمار ہیں، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، بڑھاپے کی حالت میں ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، اللہ نے فرمایا فدیے کے طور پر روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ لیکن بغیر کسی عذر کے روزے کو چھوڑ دینا، قیامت کے دن اس عذاب کے چکھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے روزوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوسرا کام، پہلے تو نیت کو درست کرنا ہے، دوسرا رمضان کے روزے رکھنا ہے، اور تیسرا رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ تراویح، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یعنی 3 رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا، 23ویں رات کو، 25ویں رات کو اور 27ویں رات کو۔ لیکن جب صحابہ کو دیکھا کہ صحابہ بہت زیادہ دلچسپی دکھا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر ہوا کہ کہیں یہ تراویح کی نماز بھی ہم پر مسلمانوں پر فرض نہ ہو جائے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے اپنے گھروں میں پڑھ لو۔ تو یہ نماز سنت یا نفل سمجھیے، اگر ہم اور آپ ادا کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں اس کا، تو انشاءاللہ العزیز اس کا بہت بڑا ثواب۔ کتنا بڑا ثواب ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں من خام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں قیام کرتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، غفر له ما تقدم من ذنبی، نبی فرماتے ہیں اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تراویح کا اتنا بڑا ثواب۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے امام کے پیچھے کھڑے ہو کر قیام کیا، حدیث کو غور سے سنیں، جس نے امام کے پیچھے کھڑے ہو کر قیام کیا رات میں، یہاں تک کہ امام نے قیام ختم کر دیا، یعنی جو بھی نماز تھی 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر، تو جس نے رات میں امام کے پیچھے پوری تراویح پڑھ لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کو اللہ تعالیٰ رات بھر قیام کا ثواب عطا فرمائے۔ دیکھا آپ نے، حالانکہ قیام 1 گھنٹے کا ہے، 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، اگر آپ رمضان میں وہ تراویح 1 گھنٹہ کھڑے ہو کر رات میں پڑھ لیتے ہیں تو کتنا ثواب ہے، حالانکہ آپ نے پوری رات قیام نہیں کیا، جا کر کے بعد میں آپ سو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص امام کے پیچھے کھڑے ہو کر قیام کرتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے، تو اسے اس کے نام اعمال میں رات بھر قیام کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو یہ تراویح کا ثواب۔ آج کل لوگوں نے تراویح کو بھی ایک اسٹائل بنا لیا، کہا کہ 10 راتوں کی تراویح، 10 رات میں قرآن ختم، 20 رات میں قرآن ختم۔ قرآن ختم کرنا مقصد نہیں ہے، رمضان میں پورا تراویح پڑھنا اصل مقصد ہے۔ پورا قرآن ختم کرنے کے لیے کہتے ہیں تجارت کرنے والے، بزنس کرنے والوں کے لیے الگ تراویح ہے، امیروں کے لیے ایک تراویح ہے، غریبوں کے لیے ایک تراویح ہے۔ کیا اسلام نے سب ایسا الگ الگ سکھایا ہے؟ ایک نیا رسم ایجاد کر دی ہے، کہتے ہیں نہیں بزنس والے سٹارٹنگ میں بزنس کم چلتا ہے، اس لیے پہلے 10 دن کی تراویح جو ہے فلاں گھر میں رکھی جائے گی، فلاں مسجد میں اوپر کے حصے میں رکھی جائے گی، آپ 10 دن کی تراویح پڑھ لیں۔ یہ سب کہاں سے لایا ہے؟ یہ سب غلط چیزیں ہیں، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔
تراویح پڑھنی ہے پورا مہینہ پڑھیں، اور قرآن پورا ختم ہونا ضروری نہیں ہے، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، قرآن جتنا سن سکتے ہیں سنیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو رمضان میں ہمیں کام کرنے ہیں اس میں سے ایک کام جو ہے وہ ہے لیلۃ القدر میں رات میں جاگنا ہے، اور لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اذا دخل العشر شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہو جاتے، یعنی اب رمضان ختم ہونے کے لیے اب 10 دن باقی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل صحابہ نے بیان کیا، اذا دخل العشر شد میزرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو آپ اپنی کمر کو عبادت کے لیے کس لیتے، کھڑے ہو جاتے کہ اب راتوں میں جاگ کر مجھے اللہ رب العالمین کے سامنے تاخرات کو تلاش کرنا ہے۔ 21، 23، 25، 27 اور 29، ان 5 راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاخرات کو تلاش کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو آپ بڑی شدت کے ساتھ عبادت کرتے، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ پہلے عشرے میں ہم سب فٹ ہیں، پوری مسجد تراویح میں فل، دوسرے عشرے میں آدھی، تیسرے عشرے میں 2-3 صفحے بچ جاتے۔ الٹا ہے معاملہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا کہ جب آخری عشرے میں آپ جاتے تو عبادت کے لیے اور وقت بڑھا دیتے، اور زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے۔ کتنا؟ فرمایا وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اللہ کے نبی پوری رات جاگتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، نہ صرف آپ خود جاگتے بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے۔ ہم بھی جاگ رہے ہیں، ہم بھی تاخراتوں میں جاگتے ہیں۔ کہاں پر؟ ہوٹلوں کے پاس، چوراہوں کے پاس، چبوتروں کے پاس، کٹوں کے پاس، جہاں ٹھہرنے کا موقع ملا بس ٹھہر گئے۔ اب ہمیں کوئی کسی کا کچھ گمان نہیں ہے، کون آ رہا کون جا رہا ہے، عورتیں جا رہی ہیں آ رہی ہیں، کسی کا کچھ احترام نہیں۔ دوستو، سڑکوں پر ٹھہرنا ہے تو اس کا بھی اصول بتایا گیا۔ عورتیں ہماری نماز کے لیے آتی ہیں، مسجدوں سے نکل کر گھروں کو جانا چاہتی ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ عورتوں نے کئی مرتبہ گزارشیں کی، کہا کہ مرد حضرات وہاں ٹھہر جاتے ہیں، یہاں ٹھہرتے ہیں، ہم مسجد کو کیسے جائیں، مسجد سے گھروں کو کیسے جائیں؟ ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ احساس اپنی زندگی میں پیدا کریں۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ راتوں میں جاگ رہے ہیں، لیکن کہاں؟ روڈوں پر، سڑکوں پر، اور بعض نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کیرم بورڈ لے کر جاگ رہے ہیں۔ اب کوئی صاحب اور نوجوان ایسے ہیں، کیرم بورڈ خود جو ہے سیل فون میں آ چکا ہے، اب اسے سیل فون کے ذریعے کھیلا جا رہا ہے۔ کیا فائدہ آپ کی راتوں کو جاگنے کا؟ اس لیے جو تاخراتیں ہیں اس کو اہتمام کریں، اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک رات کو اس تاخرات کو حاصل کر لیتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اور قرآن نے خود کہا کہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایک رات کا جاگنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے یعنی 80 پر 3 سال 4 مہینے، اگر کوئی اتنی زندگی بھی گزار لے تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اگر اس عمر تک آدمی پہنچ جائے۔ تو اگر کوئی شخص اس رات میں ایک رات میں جاگ لیتا ہے تو کتنے؟ 80 پر 3 سال 4 مہینے عبادت کرنے کا ثواب اس کو دیا جائے۔ تو اس لیے اس راتوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری چیز بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے، آخری چیز کہ ہم جہاں رمضان المبارک کے مہینے کا اہتمام کر رہے ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں،
تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اس حدیث کے ذریعے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جو بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جہاں ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ذرا ہم اپنے اڑوس میں، پڑوس میں، محلے میں، آزو بازو گھر والوں کو یا محلے کے کچھ لوگوں کو دیکھیں کہ جن کے گھر میں کھانے کا اہتمام نہیں ہے، سحری کا اہتمام نہیں ہے، افطاری کا اہتمام نہیں ہے، لوگ جو ہے محنت کرنا تو کھانا، کچھ لوگوں کی ایسی زندگی ہے۔ تو محترم حضرات، رمضان کے مہینے میں ایسے غربا و مساکین کا آپ خیال کریں، یہ دیکھیں کہ کم سے کم چلو بھائی میرے طرف سے کچھ ایسے گھر مل جائیں کہ جنہیں رمضان کے مہینے میں کمانے کے لیے پریشانی نہ ہو، کھانے کے لیے پریشانی نہ ہو، سحری کے لیے اٹھیں تو کسی کے سامنے کٹورا پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، کھانے کا بازو میں مانگ کر کھانے کی ضرورت نہ پڑے، سالن کم ہو گیا تو بازو مانگ کر کے کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ کم سے کم اس بات کا ہم خیال کریں۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب کے گھر کو آپ دیکھ لیں کہ فلاں آدمی ہے، فلاں ہے، 2-3 ہزار روپے کا مہینے کا راشن اسے ڈلوا دیں، پورا مہینہ بیچارہ کم سے کم 11 مہینے پریشانی تو رہے گا، لیکن 1 مہینہ تو کم سے کم بیچارہ جو ہے سحری اور افطار کو اطمینان سے کر لے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص کسی روزے دار کا افطار کراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے جتنا کہ روزے دار کو ملتا ہے۔ ایک روزے دار کو آپ نے افطار کروا دی تو آپ کو بھی روزہ رکھنے کے برابر ثواب ہے۔ اتنا بہترین موقع کب مل سکتا ہے آپ اس لیے ہم میں سے جو صاحب خیر ہے، صاحب استطاعت رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اس بات کی کوشش کرے اپنی طاقت کے مطابق کہ بھائی میری طاقت کم ہے، کم سے کم میں 2 گھر آدمیوں کو تو پہنچا دوں کہ وہ لوگ کم سے کم میرے محلے کے، اڑوس کے، پڑوس کے لوگ ہیں، ان کو میں اناج پہنچا دوں 2-3 ہزار کا، کم سے کم یہ بیچارے سحری اور افطار میں کسی کے پاس کھٹورا لے کر نہ پھریں۔ اس بات کا ہم خیال کریں۔ اگر مالدار ہے تو 5، 10، 15 جتنے ہو سکتے ہیں، آپ کی جیسی طاقت ہے ایسا اگر آپ انتظام خود اپنے طرف سے کر لیں گے یا کسی کے ذریعے سے کروا دیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز یہ جتنے لوگ آپ کے روزہ رکھیں گے، ایک نہیں گھر میں کئی لوگ روزہ رکھتے ہیں، انشاءاللہ ان تمام روزے داروں کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں آئے گا۔ تو میں آخری میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ایسے غربا مساکین کو تلاش کریں اور ایسے گھروں کو 2-3 ہزار کا راشن پہنچا دیں۔ کتنا بڑا آپ کو فائدہ ملے گا اور سامنے والے کا گھر کتنا خوش ہو جائے گا، اور رمضان کے مہینے میں جب کھائیں گے اور ان کے زبان سے کوئی دعا آپ کے حق میں نکل جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آپ کا بیڑا پار کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رمضان کے تمام اعمال کو یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی بہت سے کام تھے لیکن میں نے اختصار کے ساتھ یہ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر علیم رب الحلیم۔